الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. حاضرین، ایمان کے ارکان اس کورس کا دوسرا ایپیسوڈ ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان، اس کے تعلق سے ہمارا یہ آج کا ویڈیو ہوگا۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں سب سے پہلے ایمان یہ لانا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جس طرح ایمان لانا ہے، ویسے ہی فرشتوں پر ایمان لانا، ان کے وجود پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے فرشتوں کو دیکھا ہے، مگر ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے جب فرشتوں کو نہیں دیکھا تو یہ ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں، ان کا وجود ہے، بلکہ یہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے قرآن کریم میں فرمایا بل عباد مکرمون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کو کاموں میں لگا دیا ہے، اور یہ ہما وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مأمورات کو بجا لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیا ہے ان حکم کی، ان احکام کی تعمیل کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوقات ہیں۔ کیا بھائی نوری مخلوقات؟ جیسے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، جن آگ سے پیدا کیے گئے، فرشتے ویسے نور سے پیدا کیے گئے۔ نوری مخلوقات بنسبت انسانوں و جنوں کے وہ نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے۔ اس کی دلیل ہمیں سورۃ الذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون۔ کہ دیکھیں، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں گئے، حضرت ابراہیم مہمان سمجھ کر کے انہیں گھر میں بٹھایا اور عجل، بھونا ہوا عجل آپ پیش کیے، مگر فرشتے نہیں کھائے۔ پھر جب پوچھا گیا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قوم لوط پر عذاب دینے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر فرشتوں کا نہ کھانا نہ پینا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے نوری مخلوقات ہیں، اور نوری مخلوقات کھاتی نہیں ہے اور پیتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی تعداد پر بھی ایمان لانی ہے۔
فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کا احصاء، شمار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتے. بے انتہا تعداد ہے جس کا شمار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے. اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، معراج جا کر آنے کے بعد آپ نے حدیث میں فرمایا کہ بیت المعمور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو کہ 7ویں آسمان پر تھا، فرشتوں کی عبادت گاہ تھی وہ. اس کے تعلق سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں. پھر ان 70,000 فرشتوں کی باری تا قیامت نہیں آتی. تو سوچئے کہ ایک روز 70,000 فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کی باری نہیں آتی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بے انتہا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ تک بھی آیا ہے کہ تقریباً فرشتوں کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ بھی بتائی گئی ہے. وہ فرشتے، پورے فرشتے نہیں بلکہ وہ فرشتے جو صرف جہنم کو لے کر آئیں گے. حدیث میں آتا ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع کل زمام. حدیث میں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے 70,000 لگامیں ہوں گے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. اللہ اکبر. سوچئے 70,000 انٹو 70,000 ڈالیے آپ، تقریباً 4 ارب 90 کروڑ جو صرف جہنم کو لے کر آئیں گے. تو سوچئے پھر جنت کے فرشتے، ہاں اسی طرح سوچئے آسمان کے فرشتے، زمینوں کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے، کہ بے شمار تعداد جو ہے اللہ رب العزت اس کی رکھے ہیں، جس کا احصاء شمار اللہ تعالیٰ ہی کر پائیں گے. جبکہ ایک حدیث میں یہ تک بھی کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی تعداد جو آسمانوں پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان میں برابر چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اور کہیں بھی 4 انگلیوں کے درمیان کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر 4 انگلیوں کے بعد ایک فرشتہ آپ کو اللہ کا ذکر کرتا ہوا، کوئی رکوع کرتا ہوا، کوئی سجدہ کرتا ہوا، کوئی عبادت میں لگا ہوا، کوئی تسبیح بیان کرتا ہوا، فرشتے وہاں پر موجود ہیں. اب اس سے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اور ان کی تعداد کا احاطہ اللہ رب العزت کے علاوہ، کاؤنٹنگ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتے. اسی طرح فرشتوں کے سردار بھی ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ہے. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ 3 سردار ہیں فرشتوں کے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام. یہ تینوں فرشتے تمام فرشتوں کے سردار ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا افتتاح اس دعا سے کرتے تھے، شروعات اس دعا سے کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ اختلفون. تو اللہ رب العزت جو ہے اس میں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا ذکر کیے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات جو ہے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں کہ فرشتوں، یہ 3 فرشتے کس ناحیے سے سردار ہیں، کیونکہ یہ تینوں فرشتے کسی نہ کسی طریقے سے طور حیات یعنی زندگی ہم پہنچانے پر مقرر ہیں. اب جیسے جبرائیل یہ دل کو روحانیت پہنچاتی ہے، یعنی وحی لے کر آتے تھے. وحی کیا ہے؟ قرآن کریم کیا ہے؟
دل کو تقویت پہنچاتی ہے، دل کو زندہ کرتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کیا ہے؟ دلوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اور یہ قرآن وہی ہے۔ وہی کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام کے بعد میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانے پر مأمور ہیں۔ بارش برسانے پر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیے ہیں تو وہ بارش برساتے ہیں۔ بارش برسنے سے کیا ہوتی ہے؟ مری ہوئی زمین کو زندگی ملتی ہے، جانوروں کو زندگی ملتی ہے، انسانوں کو زندگی ملتی ہے۔ پانی کے بغیر انسان مر جائے گا، جانور مر جائیں گے، پیڑ پودے سوکھ جائیں گے۔ بارش پڑے گا تو پیڑ پودے اگیں گے، پیڑ پودے اگیں گے تو انسانوں کو اناج ملے گی، غذا ملے گی، جانوروں کو گھاس پھوس کھانے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح تیسرے اسرافیل علیہ السلام یہ جو ہے سور پھونکنے پر مأمور ہیں۔ جیسے سب لوگ جو دنیا میں کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، پہلی سور پھونکی جائے گی، سب لوگ وفات پا جائیں گے، پھر دوسری سور میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جن کی وفاتیں ہوئی تھی سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں فرشتے طور حیات کا کام کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ نقطہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے کچھ نام، پورے فرشتوں کے نام نہیں آئے ہیں بلکہ فرشتوں کے کچھ نام ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ناموں کو اللہ عالم ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اللہ عالم۔ کیا نام ملتے ہیں ہمیں؟ کچھ نام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا اور دوسرا نام جبریل اور میکائیل، یہ دونوں نام، اور اسرافیل، یہ تینوں نام ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے اور یہ دو نام قرآن کریم کی آیت میں ملتی ہے۔ من کان یؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ قرآن میں جبریل اور میکائیل کا ذکر آیا ہے اور حدیث میں جبریل، میکائیل اور اسرافیل، اس طرح کہ میں نے اللہم رب السماوات، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاح، جو دعا رات کی نماز کا افتتاح اس دعا سے کرتے تھے۔ تو تین نام ہو گئے۔ چوتھا نام مالک ایک فرشتے کا نام ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں یہ نام بھی آیا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ فرشتے کہیں گے کہ اے مالک، جہنمی کہیں گے جہنم کے اندر کہ اے مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، فرمایا کہ اے مالک تیرے رب نے کیا فیصلہ، لیقضی علینا، ہم پر کیا فیصلہ کر دیا، یخفف عنا یوما من العذاب، حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک دن جو ہے اللہ کے عذاب کی تخفیف کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا۔ تو مالک یہ بھی جو ہے ذکر وارد ہے، مالک نام کا فرشتہ۔ اسی طرح سے ہاروت اور ماروت، یہ دونوں ذکر بھی قرآن کریم میں وارد ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یہ دو فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت، ان دونوں کا نام بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سے منکر و نکیر، یہ دونوں نام حدیث میں آئے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو سیاہ اور نیلے رنگوں کے ساتھ خوفناک شکل دھارے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ تو حدیث میں ان دو فرشتوں کا نام آیا ہے۔ تو اس طرح 8 نام ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک 9 نام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تیسرا نام اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں 9واں نام ذکر کرتے ہیں۔ وہ نام قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ جو ہے دیگر سلف صالحین نے اس نام کو ذکر کیا ہے، وہ ہے عزرائیل۔ عزرائیل ایک نام ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10واں نام کہیں بھی
ہمیں نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ سلف صالحین سے ملتا ہے۔ معزز حاضرین، فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بھی ایمان ہمیں لانا ہے کہ فرشتے اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، انسانی شکل بھی اختیار کرتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتے تھے، بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت میں بھی دیکھا اور جو ہے انسانی حالت میں بھی دیکھا۔ انسانی حالت وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے؟ ان کا نام ہے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شکل میں حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکل اختیار کر کے آپ وہی لے کر کے آتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں گئے تھے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ بشر یعنی اللہ کے رسول مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ جو ہے انسانی شکل لے کر کے گیا تھا۔ اسی طرح فرشتوں کی رفتار کی سرعت اور تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی سرعت بہت تیز ہوتے ہیں فرشتے۔ ایک مرتبہ کوئی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کیا، اس کے سوال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام رب العزت سے جواب لے کر کے تشریف آ گئے۔ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کوئی بھی بات وحی کے بغیر نہیں سناتے تھے۔ تو جبرائیل وہ سوال کر ہی رہے تھے، ابھی سوال ختم بھی نہیں ہوا، جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس وحی لے کر کے نازل بھی ہو گئے اس جواب کا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے کتنے سریع ہوتے ہیں، کتنی سرعت اور ان کی رفتاری کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح فرشتے اپنے خاص اعمال میں لگے ہوئے ہیں، ان خاص افعال میں، ان کے افعال، ان کے عبادات میں 3 عبادات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ فرشتے ان 3 عبادتوں میں، ان 3 عبادتوں کا ذکر ہمیں فرشتوں کے تعلق سے ملتا ہے۔ نمبر 1 خشیت، ان کا خوف، ان کا خوف، فرشتوں کے خوف کے تعلق سے قرآن کریم کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، یعنی تسبیح بیان کرتی ہیں بادلوں کی گرج اور ان کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں ان کی خشیت سے، ان کی خشیت سے ڈرتے ہوئے۔ فرشتے اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رعد بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور فرشتے بھی ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی دوسری عبادت ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی فرشتے دن و رات تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ تو فرشتوں کا ذکر جو ہے یہاں پر آیا ہے کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تیسری عبادت جو ذکر ہے فرشتوں کی وہ ہے نماز، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنایا تھا، وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے۔ معراج کے وقت بیت المعمور میں جب 70,000 فرشتے ایک دن عبادت کرتے ہیں تو پھر تا قیامت ان کی باری نہیں آتی، وہ نماز پڑھتے ہیں اس میں، تو نماز کا ذکر بھی یہاں سے ہمیں ملتا ہے۔ حاضرین، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان لانا ہے کہ فرشتوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ کیسے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے کا تعلق انسان کے نام اعمال نوٹ کرتے ہیں، قبر میں سوالات کرتے ہیں، ہاں کل قیامت کے دن وہ
عذابات دینے کے فرشتے ہوں گے، جہنم کو بھڑکانے والے فرشتے ہوں گے، جنت میں خوش آمدید کرنے والے فرشتے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی 120 دن غالباً لگ بھگ ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور آ کر کے وہ ابھی علقہ مضغہ جیسے مراحل تبدیل کرتا ہے، 120 دن کے مرحلے میں آتا ہے، شکل آتی، تو ایسی وقت وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اسی طرح رزق، اس کی موت، وہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کا وقت، کب مرے گا، یہ سب کچھ مقرر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح فرشتوں کا تعلق انسانوں سے ہے، اور اسی طرح سے نام اعمال نوٹ کرتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بھائی تم پر جو ہے فرشتے مقرر ہیں، ہر ایک بات آپ کی نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے کے جب اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن ترازو میں، اللہ رب العزت کہے گا کہ بندے کیا ان اعمال میں سے فرشتوں نے کوئی کمی بیشی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرشتوں کا تعلق یہاں پر بھی نام اعمال نوٹ کرنے کے لحاظ سے بندوں کے ساتھ ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ فرشتوں کا تعلق مومنوں کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ فرشتوں کا کچھ مقامات ہمیں احادیث وغیرہ سب وارد ہیں۔ فرشتوں کا مومنین بندوں کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، خصوصی تعلقات احادیث سے وارد ہیں۔ میں ان تعلقات کو، روابط کا ذکر آپ کے سامنے نمبر وار گناتے ہوئے چلوں گا۔ مومنوں کے ساتھ تعلق میں ایک دلیل ہے، آپ اس کو سن لیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو محبت کرنے لگتا ہے تو آسمان میں ندا دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ تو اس اعتبار سے مومنین بندوں کا خصوصی تعلق فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرشتے اہل ایمان کو، مومنین کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، خیر کی ترغیب دلاتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، کیا آتا ہے حدیث میں، کہ جب مومن بندہ رات میں اپنے بستر پر جاتا ہے تو ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اے بندے، تو اپنی اختتام، اس دن کا اختتام کوئی شر کے کام سے کر۔ تو اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں مسلمان ہمارے، گانے سنتے ہوئے سوتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، جبکہ وہیں پر ایک فرشتہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنا اس دن کا اختتام خیر کے کام سے کر۔ جب بندہ خیر کا کام کرتا ہے تو فرشتہ اس کی نگرانی میں رہ جاتا ہے اور شیطان وہاں سے رفع دفع ہو جاتا ہے۔ دوسرا تعلق، اہل ایمان کے لیے یہ دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ غافر میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون لمن فی الارض ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، تو معاف فرما دے ان لوگوں کو جو توبہ کیے ہیں۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ اہل ایمان پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ درود کو کہتے ہیں۔ صلاۃ عربی زبان میں کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ صلاۃ، صلاح نماز کو بھی کہتے ہیں، صلاح درود کو بھی کہتے ہیں۔ صلاح جو ہے
बख्शिश के लिए भी कहते हैं, बख्शिश की दुआएं मगफिरत को भी कहते हैं सलाह। 3 मानों के लिए अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर फरिश्ते मोमिनों पर सलाह भेजते हैं, क्या मतलब है? देखिए, आप कुरान करीम की आयत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यकीनन अल्लाह ताला और फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी जो है दरूद व सलाम भेजो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी पर। अल्लाह का दरूद भेजने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल फरमाते हैं। फरिश्तों का दरूद भेजने से मुराद क्या है? दरूद भेजने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला से तलब फरमाते हैं। और मोमिनों पर सलात भेजने का मतलब यह है कि मोमिनों के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं कि अल्लाह इस बंदे की मगफिरत फरमा दे। इसी तरह से ये मोमिनों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। मोमिनों की दुआओं पर, अहले ईमान की दुआओं पर आमीन कहते हैं। हदीस में आता है कि जब कोई एक मोमिन बंदा किसी दूसरे मोमिन बंदे के लिए गायबाना दुआ करता है तो फरिश्ता, वहां पर एक फरिश्ता उसके सर के पास खड़े हो जाता है और दुआ करता है कि अल्लाह इसके लिए भी ऐसा कर दे, इसके लिए भी ऐसा कर दे। यानी अगर कोई किसी के माल के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता सराने खड़े होकर के अल्लाह इसके माल में भी बरकत दे, अल्लाह इसको भी सेहत दे, अल्लाह इसको भी आफियत दे। तो यहाँ पर भी चौथा ताल्लुक हो गया। इसी तरह से अहले ईमान को खुशखबरियाँ सुनाते हैं फरिश्ते, बशारतें सुनाते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि फरिश्ते दुनिया में भी बशारतें सुनाते हैं, दुनिया में भी बशारतें सुनाते हैं, तस्कीन मिलती है दिल को, खुशखबरियाँ दिल में आती हैं। इसी तरह से खबर में भी बशारतें सुनाती हैं। हाँ, जन्नती को कहते हैं कि तेरे लिए जन्नत है, तू सो जा, आराम फरमा ले। इसी तरह कल क़यामत के दिन भी जन्नत की बशारत फरिश्ते सुनाएंगे। इसी तरह फरिश्ते अहले ईमान की ज़िक्र और इल्म की महफिल में शरीक होते हैं। हदीस में आता है कि जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, दीन की बातें होती हैं, तो फरिश्ते घूमते रहते हैं, तो फ़ौरल फ़ौर जमा हो जाते हैं कि आ जाओ। फरिश्ता एक दूसरे से कहता है कि यहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, तो फिर अल फ़ौर अपनी परों को फैला देते हैं। फरिश्ते जो है ऐसी महफिल में अपनी परों को फैला देते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है, ख़ासतौर से इल्म और ज़िक्र की महफिल के ताल्लुक़ से है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उम्मत जो दुनिया में दरूद भेजते हैं, वो दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाते हैं, वो हक़ पहुँचाते हैं। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतहु सय्याहीन फिल अर्दी यबलुगूना मिन उम्मती अस्सलामा। मेरी उम्मत के यकीनन अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं जो घूमते रहते हैं, वो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। अब इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, वो आते हैं, ये चीज़ जो है हम इससे दलील नहीं पकड़ सकते। बस सलाम पहुँचाना यानी उस बंदे के लिए वो अजर कल क़यामत के दिन मिलेगा, उस चीज़ का ज़िक्र है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसी तरह जुमा के लिए आने वालों की हाज़िरी लेते हैं फरिश्ते। हदीस में आता है कि इमाम के खड़े होने तक मिंबर पर फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रजिस्टर लेकर खड़े होते हैं। जो भी मस्जिद के अंदर दाखिल होता है उसका नाम नोट करते जाते हैं, और जैसे ही इमाम मिंबर पर आ जाता है तो फरिश्ते भी अपने रजिस्टर बंद करके खुतबे को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो इस तरह से मोमिनों के साथ ताल्लुक़ हो गया। इसी तरह दिन और रात ड्यूटियों के लिए ज़मीन पर बारी बारी आते हैं। हाँ, इसीलिए ड्यूटी जो बदलने का वक्त है वो असर का अव्वल वक्त और फजर का अव्वल वक्त है।
اسی لیے مومن بندے کو چاہیے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ عصر کا اول ہمارے پاس 5 بجے 5:15 بجے پتہ نہیں درمیانی وقت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، کہ اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر وضو کرتے رہیں یا سنت پڑھتے رہیں، فرشتے کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے بندے کو نماز پڑھتے پایا ہے، وضو کرتے پایا ہے، تلاوت کرتے پایا ہے۔ فجر کے وقت بھی یہی کہیں گے، فجر بھی ہم تاخیر سے پڑھتے ہیں، آخری وقت میں فجر پڑھتے ہیں، طلوع فجر کا وقت بلکہ فجر کا وقت اختتام پر ہوتا ہے، اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی، نہیں اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اول وقت میں ہمیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز بلکہ 5 نمازیں، عشاء کے لیے تاخیر کرنا اگر طاقت ہو، جتنا تاخیر کرتے ہیں اتنا افضل ہے، عشاء کی نماز چھوڑ کر بقیہ 4 نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کی نماز جنازہ میں یہ فرشتے شریک بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی نماز جنازہ پر جب ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے جو ہے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کے جنگ کرتے ہیں، جس طرح جنگ بدر میں مومنوں کے ساتھ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا جو شہید ہوتے ہیں ان پر اپنا پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ شہید ہو جاتا ہے تو فرشتے جو ہے اس پر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے نیک بندوں کے ساتھ فرشتے رات گزار جاتے ہیں، جو کوئی آیت الکرسی پڑھ لیا تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو مکمل پوری رات صبح تک جو ہے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک آخری چیز، فرشتوں پر ایمان لانے کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے بے شمار ثمرات ہیں۔ جس طرح فرشتوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہوئے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے، یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں میں رکھنا چاہیے، خشیت ہمیں بھی کھانی چاہیے، خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم تمام کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرشتے غیبی مخلوق ہیں، ہم جن کو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، اس طرح ایمان لانے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتے جو چیز پسند کرتے ہیں اس کو پسند کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچا لہسن، کچی پیاز کھا کر مسجد کو آنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ فرشتے قریب نہیں ہوتے۔ تو اس طرح یہ محبت میں ہمیں اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو بہرحال بے شمار فوائد ہیں، بے شمار ثمرات ہیں۔ یہ کچھ باتیں فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں نے کہی تھی کہ ایمان کن کن چیزوں کو، فرشتوں کے وجود پر ایمان، فرشتوں کے صفات کیا ہیں، فرشتے کون سے مخلوق ہیں، فرشتوں کی تعداد کیا ہے، فرشتوں کے سردار کون ہیں، اسی طرح سے فرشتوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ، پھر فرشتوں کا تعلق خاص مومن بندوں کے ساتھ، پھر فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، اس چیز کو آج کے درس میں رکھا، آج کے اس ویڈیو میں رکھا میں۔ اس کو آپ محفوظ کریں اور باقاعدہ طور پر ایک قلم لے کر کے آپ یہ باتیں سب نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوئے گا اور ہمیشہ کے لیے یہ باتیں معلوم ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق دے جس طرح ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔